ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم، بدلوں کی نشریات میں۔ آج محترمہ مریم نواز شریف نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بہت ہی دھماکے خیز بیان دیا ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے کیس کے ضمن میں ایک اور درخواست ڈالی تھی، اور اس درخواست میں بھی انہوں نے وہی باتیں کی ہیں جو آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کی اور صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے۔ آئے سنتے ہیں پہلے کہ اپنے کیسز کے حوالے سے اور جو وہ کہہ رہی ہیں پولیٹیکلی انجینئرڈ کیس بنائے گئے میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم کے خلاف، ان کے خلاف، اور ایک مہم چلائی گئی اور یہ ایک سب کچھ ایک منصوبے کے تحت کیا گیا، اس کے بارے میں وہ کیا کہا انہوں نے، ذرا سنتے ہیں۔ جنرل فیض حمید صاحب نے نہ صرف یہ کہ اس کیس کو بنایا، اس کیس کو چلایا، اس کیس میں سزا دلوائی جج بشیر کے کورٹ کے تھرو، اور پھر اس کے بعد یہاں تک نہیں، انہوں نے اس بات کو انشور کیا کہ کوئی ایسا بینچ نہ بنے جو 2018 کے الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب اور مریم نواز کو بیل نہ دے دے، کیونکہ اگر اس نے بیل دے دی تو الیکشن سے پہلے مریم اور نواز شریف صاحب باہر آ گئے تو میری تو 2 سال کی محنت خراب ہو جائے گی۔ اور دیکھیں، ثاقب نثار صاحب ایک مثال ہیں، میں ان کا نام یہاں پر نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن کیونکہ اب تاریخ میں یہ باتیں جا رہی ہیں تو یہ بات میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب سے جو بھی فیصلے لیے گئے دباؤ میں، مجھے نہیں پتا تھا ان پر کیا دباؤ تھے اور کیا ان کی کمزوری تھی جو ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن جس طرح سے انہوں نے عدلیہ کا جو وقار ہے، تقدس ہے، اس کو پامال کیا، نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایک اس طرح کا ان کے ساتھ وہ کر لیا کہ اس سے ذاتی رنجش کی بو آنے لگی۔ بار بار جو بھی مقدمہ ہوتا تھا اس میں سزا نواز شریف کو ہوتی تھی، اور ان کو نہ صرف یہ کہ نااہل کیا بلکہ پارٹی صدارت سے ہٹا دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، جسٹس کھوسا صاحب، عظمت سعید صاحب، انہوں نے جو باتیں کیں، گاڈ فادر کہا، انہوں نے سسیلین مافیا کہا، تو یہ ہمارے چہرے پہ داغ نہیں ہے، یہ داغ جو ہیں یہ ان کے اپنے کردار پہ لگے ہیں۔ ناظرین، تو آپ نے سنا کہ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے اس وقت کے ڈی جی ڈائریکٹر جنرل سی یعنی میجر جنرل فیض کے خلاف کے حوالے سے بات چیت کی کہ جب وہ جا کے جسٹس شوکت صدیقی سے ملے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کے کیس کے حوالے سے کہ ان کا کیس کسی ایسے بینچ میں لگے کہ جہاں سے انہیں ضمانت نہ ملے یا انہیں رہائی نہ ملے الیکشن تک، ورنہ ان کا کام خراب ہو سکتا ہے، ان کی 2 سال کی محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کی ایک درخواست سپریم کورٹ میں ڈالی گئی جسٹس شوکت صدیقی کی طرف سے کہ انہیں اس وقت کے ڈی جی سی نے آئی ایس آئی کے پریشرائز کرنے کی کوشش کی، اور وہ ان سے 2 بار ملے تھے۔ وہ کیس بھی ابھی سپریم کورٹ میں پڑا ہے۔ اس کے علاوہ جو آج بات چیت کی مریم نواز نے، انہوں نے کہا کہ جسٹس یہ جو لیفٹیننٹ جنرل فیض ہیں، یہ ان کے خلاف شروع سے متحرک تھے، اور یہی انہوں نے یہ کیسز بنوائے ان تفتیشوں کے پیچھے، اور جو ان کے خلاف جسٹس بشیر پہ جو دباؤ ڈالا گیا، یا جو انہوں نے یہ بھی اضافہ کیا کہ سابق جسٹس ثاقب نثار پہ غالباً کیا دباؤ تھے جس کی وضاحت انہوں نے نہیں کی، اس کے باعث سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اقامہ کے کیس میں نااہل قرار دے دیا گیا، اور بعض انہیں جسٹس بشیر کی عدالت میں احتساب عدالت میں سزائیں دی گئیں، اور انہوں نے ان کی اس ویڈیو کا حوالہ بھی دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان تمام معاملات کو ہائی کورٹ میں زیر بحث لایا جائے۔ اپنی ریٹ پیٹیشن میں جو انہوں نے مزید اضافی جو اپلیکیشن ڈالی ہے، اس میں یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو یہ اختیار حاصل تھا یا ہے کہ وہ خود ہی پروسیکیوٹر بن جائے اور خود ہی وہ ڈائریکشن دے اور نگرانی کرے تفتیش کی، اور تفتیش کی نگرانی کے بعد کیس کی نگرانی بھی کرے۔ کیا یہ سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں آتا ہے؟ جو جسٹس ثاقب نثار کے زمانے میں ایسا ہوا۔ تو انہوں نے آج اپنی پریس کانفرنس میں وہ تمام راز جو وہ ایک عرصے سے چھپائی بیٹھی تھی دل میں، لیکن کبھی کبھی اس کا اظہار کیا جاتا رہا،
آج انہوں نے کھول کر بیان کر دی ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بلایا جائے، ان پر حلف پہ بیان لیا جائے کہ واقعی انہیں سابق ڈی جی سی نے بلایا تھا، وہ انہیں ملنے آئے تھے اور ان پہ دباؤ ڈالا تھا یا نہیں دیا تھا۔ اسی طرح آئی ایس آئی کے ڈی جی کو، جو اب آئی ایس آئی کے ڈی جی نہیں رہے، اب وہ کور کمانڈر پشاور ان کی تعیناتی ہو گئی ہے، انہیں بھی بلایا جائے، وہ آئے ہیں، وہ بھی حلف پہ بیان دیں کہ اور ان الزامات کی تردید کریں، یا پھر تسلیم کریں یا تردید کریں۔ تو مریم نواز نے آج پنڈورا پیپرز کے بعد ایک بڑا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ آج ریاست کے تمام اداروں میں ایک ہلچل نظر آ رہی ہے، سپریم کورٹ سے لے کر جی ایچ کیو تک۔ اب اس میں کہا جائے گا کہ دیکھیے پھر مسلم لیگ نواز نے یا نواز شریف اور ان کی بیٹی نے پھر سے ایک محاذ کھول دیا ہے اداروں کے خلاف، لیکن اس پر مریم نواز نے کہا ہے کہ ہماری اداروں سے لڑائی نہیں ہے، اور جو افراد ہیں یا شخصی طور پہ جو لوگ اپنے مفاد کی خاطر یا کسی مقصد کی خاطر اس طرح کے کام کرتے ہیں جو نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے، تو وہ اداروں کے پیچھے مت چھپے، اور ادارے ہم سب کے ہیں، سارے پاکستان کے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اداروں کو بدنام کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لہذا وہ اداروں کی حفاظت کے لیے ایک طرح سے، یا ان کی اپنی اچھائی کے بہتری کے لیے وہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں بقول ان کے، لیکن اس پہ بہت سخت رد عمل آیا ہے۔ پورے سوشل میڈیا پہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ دیکھیے ہمارے قومی اداروں کو خراب کرنے کی اور انہیں بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کا فائدہ فلاں فلاں ہندوستان کو ہوگا، دشمن ممالک کو ہوگا، دشمن قوتوں کو ہوگا، اور یہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ جس میں ایسی باتیں کی جاتی۔ اب ایک بڑی ہی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ یہ اب کیس روزانہ کی بنیاد پہ سنا جائے گا، جیسے نیب کا تقاضا کیا ہے۔ مریم نواز کو ایمن فیلڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی تھی، اور نواز شریف صاحب کو بھی مل گئی تھی، بلکہ اس ضمانت کے فیصلے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے تقریباً مریم نواز کو تو مکمل ہی ایبزالو کر دیا تھا، اس بری الذمہ قرار دے دیا تھا، اور ان کے خامن کے خلاف تو کیس تھا ہی نہیں، اور میاں نواز شریف کو بھی کے حوالے سے بھی ایون فیلڈ کیس میں اس 42 صفحے کے فیصلے میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کافی انہیں ان کے بارے میں مثبت قسم کا فیصلہ کیا تھا، جس کا فائدہ اب کیس میں ہوگا مریم نواز کو بھی اور میاں نواز شریف کو ہو سکتا ہے۔ اب یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب وہ فائنل سٹیج میں ہے۔ دوسری بات ابھی یہ ہو رہی ہے کہ یہ ایسے وقت پہ مریم نواز نے یہ بات کہی ہے جو کہ انہوں نے کل گزشتہ روز اپنی پیٹیشن میں بھی کر دی تھی، ایسے وقت میں کی ہے کہ جب جنرل فیض کو کور کمانڈر لگایا گیا ہے، اور ان کا نام اگلے چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے بھی لیا جا رہا ہے، کیونکہ جب ریٹائر ہوں گے جنرل باجوہ تو وہ ان 4 سینئر جنرلز میں شامل ہو جائیں گے، جو کہ جن میں سے کسی ایک کو آرمی چیف لگایا جائے گا۔ باہر کیا یہ دور کی بات ہے، لیکن مریم نواز نے انگلی اٹھائی ہے کہ ان کے حوالے سے کافی آج الزامات لگائے ہیں۔ اس سے یقیناً پاکستان میں سیاسی ٹینشن بہت آگے چلی جائے گی، اور اس سے یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ مریم نواز اور میاں نواز شریف اپنے بیانیے پر قائم ہیں۔ انہوں نے آج بہت وضاحت دینے کی کوشش کی کہ وہ اداروں کا احترام کرتی ہیں، وہ اداروں کی سربلندی کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں وغیرہ، لیکن وہ افراد کو نشانہ تنقید بنا رہی ہیں۔ آج ہی یہ ہوا ہے کہ حکومت نے آرڈیننس جاری کر دیا ہے، جس میں حکومت نے اب عمران خان لیڈر آف دی اپوزیشن بات کرنا نہیں چاہتے، وہ نہیں سمجھتے کہ کوئی جیسے پارلیمانی سیاست میں ہوتا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن میں تعلقات ہوتے ہیں سیاسی نوعیت کے، پارلیمانی نوعیت کے، وہ نہیں رکھنا چاہتے، تو لہذا آرڈیننس آیا ہے، اور صدر مملکت مشورہ کریں گے لیڈر آف دی ہاؤس سے بھی اور لیڈر آف دی اپوزیشن سے بھی۔ اس میں لگتا یہ ہے کہ اتفاق رائے نہیں ہوگا۔ آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی پہ اپوزیشن نے پہلے بھی رد کر چکی ہے۔ اس آرڈیننس میں کچھ تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں۔ اس میں ایک تو یہ کیا گیا کہ اب بیوروکریسی کو بالکل اس سے نکال دیا گیا ہے، اس میں سے اب کاروباری لوگوں کو بھی نکال دیا گیا ہے، اس میں فوج اور ججز پہلے ہی نہیں تھے،
تو لہذا اب صرف یہ ہوگا کہ جو پبلک عہدیدار ہیں یا منتخب نمائندے ہیں انہی کا احتساب ہو سکے گا. ساتھ ہی یہ ہے کہ جو اصل بات جس پہ کہ بہت اگلی اٹھی ہے اور بحث چل رہی ہے وہ ہے کہ جسٹس اقبال جو ہے جو اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کے چیف ہیں، چیئرمین ہیں بیورو کے، حکومت نے یہ بہانہ کیا ہے کہ اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا جب تک وہ جاری رہیں گے. دوسری انہوں نے حرکت یہ کی ہے حکومت نے کہ پرانے ہی کو دوبارہ سے نئے سرے سے مشورے کے بعد لگایا جا سکتا ہے. یعنی انہوں نے نکال دیا ہے کہ پہلے آئین میں اس میں آرڈیننس میں تھا اکاؤنٹیبلٹی کے کہ نان ایکسٹینڈیبل ہوگی، تو اسے نان ایکسٹینڈیبل کے لفظ کو نکال دیا ہے، لیکن ساتھ یہ بھی کیا ہے کہ وہ دوبارہ سے اسی طریقے سے غور کر کے انہیں لگایا جا سکتا ہے. یہ شرط اس لیے رکھی گئی تھی تاکہ حکومت وقت ایکسٹینشن کی یا توسیع کی مدت ملازمت میں یا ایک اور ٹینیور دینے کی رشوت دے کر کسی بھی اکاؤنٹیبلٹی کے چیئرمین کو اپنے حق میں مفاد میں استعمال نہ کر سکے. ایسا کیا جاتا ہے اور اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ وہ شخص جو کہ چیئرمین اس طرح کے ادارے کا چیئرمین ہے احتساب کے ادارے کا، وہ کسی کے اثر میں نہ رہے اور لالچ میں نہ آئے. تو اس آرڈیننس پہ اس دنیا پاکستان میں بحث ہو رہی ہے اور اپوزیشن اس پہ خوب لے دے کر رہی ہے. کچھ لوگ اسے ایسے پیش کر رہے ہیں کہ اس میں سے بہت سی چیزیں اچھی آ گئی ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بیوروکریسی کو اب احتساب کے دائرے سے نکال دیا گیا ہے؟ جی بالکل، اس آرڈیننس میں کے ذریعے سے یہ پتہ لگتا ہے. کیا کاروباری لوگ جو ٹھیکوں میں اور کاروبار میں اور اس میں جو ہیرا پھیریا کرتے ہیں عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کے، جیسے کہ ہم نے حکومت کے دوروں میں دیکھا ہے، جیسے چینی کے بحران میں، آٹے کے بحران میں، گندم کی ایکسپورٹ اور پھر امپورٹ کے حوالے سے، یا چینی کی امپورٹ کے حوالے سے، یا ایون آئل کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح مافیاز نے فائدے اٹھائے ہیں. تو اب اس میں بھی کافی ہنگامہ آرائی ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہے. ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو 2 اراکین باقی خالی پڑی ہیں سیٹیں الیکشن کمیشن میں، وہ بھی نہیں پر کی جا سکے گی، کیونکہ دونوں کے درمیان لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن بات چیت ہی نہیں ہے. اب معاملہ کیا ہے کہ اب معاملہ اگر کمیٹی کے پاس بھی جائے گا تو پھر اس کمیٹی میں بھی اپوزیشن کی اور حکومت کی برابر کی نمائندگی ہوگی. لیکن اسی آرڈیننس کو یہ آرڈیننس چیلنج بھی ہو سکتا ہے اور یہ آرڈیننس سینٹ میں رد بھی ہو سکتا ہے. اسے دوبارہ سے منظور کرانا مشکل بھی ہو سکتا ہے. اگر منظور بھی کر لیا جائے تو اس کے بعد بھی وہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکے گا. یہاں پہ یہ بات کرنا ضروری ہے کہ اس وقت سیاست ایک بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، خاص طور پر مریم نواز کی اس پریس کانفرنس کے بعد. اور مریم نواز اور خود نواز شریف بہت زیادہ اب نشانے پہ آئیں گے اور ان پر بہت زیادہ ان کے خلاف مہم چلے گی. اور اسی طریقے سے فوج میں بھی تشویش بڑھے گی کہ بھی فوج کے ادارے کا نام آ رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں بھی تشویش بڑھے گی کہ عدلیہ کا نام اور ججوں کے نام لے کر اب پبلک میں بات کی جا رہی ہے اور تبصرے ہو رہے ہیں اور تبرے بھیجے جا رہے ہیں، جیسے جسٹس ثاقب پہ یا افتخار چودھری پہ یا دوسرے ججز کے نام لے کر آج مریم نواز نے بات کی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ ان معاملات کا حل آئینی اور قانونی دائرے کے حساب سے ہی ہونا چاہیے، اور اس میں کسی رد عمل کا اور منفی طریقوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، ورنہ سزا اور مقدر ہو سکتی ہے. تو اس میں یقیناً اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی ذمہ داری اور بوجھ آ گیا ہے، اور یہ سوال کہ وہ سپریم کورٹ کی دائرہ اختیار کو کیسے زیر بحث لا سکتے ہیں، یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے جو درپیش ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی. اس کے ساتھ ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این میں یا تو اب یہ معاملہ فیصلہ کن مرحلے میں آ گیا ہے کہ جو شہباز شریف کی جو سوچ تھی سمجھوتے کی اور مل ملا کے سیاست کرنے کی، اب لگتا ہی ہے کہ اس کا اب انجام قریب آ گیا ہے. اب یا تو مسلم لیگ نواز مریم نواز کے اور نواز شریف کے بیانے پہ چلے گی، یا پھر یہ ہوگا کہ مریم نواز اور نواز شریف کے بیانیے کے بغیر مسلم لیگ سروائیو نہیں کر سکے گی. تو ایک مشکل ایک صورتحال، ایک نیا موڑ آیا ہے پاکستان کی سیاست میں. ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں کیا ہوگا. مجھے اجازت دیجیے. آپ کا شکریہ.